السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 14، جب ہر چیز سونے کی بن گئی۔ آئیے اس کا تلفظ سیکھیں۔ سنہری، محل، تہہ خانہ، اجنبی، شہزادی، لالچ، لطف، گوشت پوست۔ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا، سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی سنہری کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دیں۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہہ خانے میں تھا۔ اسے جب فرصت ملتی تہہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتا، سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ ایک دن بادشاہ تہہ خانے میں بیٹھا سونے کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا۔ کمرہ ہر طرف سے بند تھا، روشنی وہاں کیسے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اسے روشنی کے درمیان ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت کم ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بادشاہ نے کہا، دولت سے بھی کبھی کسی کا دل بھرتا ہے؟ یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ اجنبی نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو کمرے میں وہ اکیلا تھا، اجنبی جا چکا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ جوں ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری کرنیں اندر آئیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ واقعی سونے کی بن جاتی۔ بستر کی چادر سونے کی بن گئی تھی۔ اس نے میز پر سے اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی۔ اسے کچھ بھی نظر نہ آیا کیونکہ اینک ساری کی ساری سونے کی بن گئی تھی۔ ناشتے کا وقت ہو گیا تھا۔ میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ بادشاہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن وہ تو سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، پیاری بیٹی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں۔ تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی۔ پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھی۔ اس سونا کون پی سکتا ہے؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونے کی بن جاتی۔ اب وہ گھبرا گیا، سوچنے لگا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کی بن جاتی ہے،
میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کھائے پیے بغیر زندہ کیسے رہوں گا؟ شہزادی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔ کھاتے کھاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، بابا جان خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما۔ اسے بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی۔ اس کے کالے بال سنہری ہو گئے تھے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اچانک وہی کل والا اجنبی نمودار ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا۔ ایسے سونے کو میں کیا کروں گا؟ مجھے سونا نہیں چاہیے۔ اجنبی نے کہا، اس کا مطلب ہے اب تمہیں حقیقت پتہ چل گئی۔ بتاؤ، سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا، پانی کا ایک گھونٹ۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالہ؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالہ دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، میں اپنا تمام خزانہ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اپنے باغ کے تالاب میں نہاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں، اور آئندہ سچے دل سے وعدہ کرو کہ کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا تالاب میں کود گیا۔ پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا۔ ہر چیز اصلی حالت پر آ گئی۔ اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر گوشت پوست کی لڑکی بن گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی، ارے میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے سے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے۔ بہت ہی سبق آموز کہانی ہے یہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ ہر وقت انسان دولت اور لالچ میں پھنسا رہے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اپنی زندگی کو اچھے اور اسلامی طریقے سے گزارنا چاہیے۔ بہت سبق آموز کہانی ہے اور ہر سبق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے بکس میں شامل کیا جاتا ہے، لہٰذا ہر سبق سے جو کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے اسے سیکھنا چاہیے۔ آئیے اس سبق کے الفاظ معنی دہراتے ہیں۔ خزانہ، دولت کا ذخیرہ، محل، امراء اور بادشاہوں کے رہنے کی جگہ، تہہ خانہ، زمین کی سطح سے نیچے بنا ہوا کمرہ، سنہری، سونے کے رنگ کی، کرن، روشنی کی شعاع، لطف، مزہ، خوبی، خزانہ، دولت کا ذخیرہ،
محل عمرہ اور بادشاہوں کے رہنے کی جگہ، تہ خانہ زمین کی سطح سے نیچے بنا ہوا کمرہ، سنہری سونے کے رنگ کی کرن، روشنی کی شعاع، لطف، مزہ، خوبی، الفاظ معنی کو اچھی طرح سے دہرائیے گا۔ اب مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کے مطابق درست بیان کے سامنے گڈ کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک کونے میں تھا۔ غلط، بادشاہ نے اجنبی سے کہا کہ میری خواہش ہے اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ درست، سورج کی پہلی کرن تہ خانے میں آتے ہی ہر چیز سونے کی بن گئی۔ غلط، بادشاہ نے شہزادی کا ماتھا چوما تو وہ بھی سونے کی بن گئی۔ درست، اجنبی نے کہا دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غلط، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ بادشاہ کو کس چیز کا لالچ تھا؟ بادشاہ کو سونا جمع کرنے کا لالچ تھا۔ بادشاہ نے اجنبی سے کس خواہش کا اظہار کیا؟ بادشاہ نے اجنبی سے خواہش کی کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ اجنبی نے بادشاہ کو کیا مشورہ دیا؟ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا آئندہ دولت کا لالچ نہ کرنا۔ خواہش پوری ہونے پر بادشاہ کس مشکل سے دوچار ہوا؟ بادشاہ جس چیز کو چھوتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ کی چائے، روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی سب سونے کی بن گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو پیار کیا تو وہ بھی سونے کی بن گئی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اجنبی نے اس مشکل سے نکلنے کا کیا طریقہ بتایا؟ اجنبی نے بادشاہ کو تالاب میں نہانے اور اس کا پانی چیزوں پر چھڑکنے کا طریقہ بتایا تاکہ وہ اس مشکل سے نکل سکے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ انسان کو ضرورت سے زیادہ دولت کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ بہت ہی پیاری سبق آموز کہانی کو ہم نے پڑھا ہے اور اس سے ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ تو آپ بھی ان باتوں کو اپنے توجہ اور دھیان میں رکھیے اور بلکہ اس پر اپنے آپ کو عمل پیرا کریں، اس پر عمل کریں ان باتوں پر، تو انشاءاللہ تعالی اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔